السلام علیکم. پروگرام روحانیت کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ اسپریچول پریکٹیشنر اور اسپریچول ہیلر حسن رضا صاحب موجود ہیں. حسن رضا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. حسن رضا صاحب ہمیں جو سچے یا جھوٹے جو بھی خواب آتے ہیں کیا ان کی روزمرہ زندگی میں کوئی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ، یہ خواب ایک ایسی حقیقت ہے، یہ بنیادی طور پر تو میرے جو مشاہدے میں بات آئی ہے پچھلے 30 سالہ اسپریچول پریکٹس کے دوران، کہ خواب جو ہے یہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے روحانی علم کے حصول کے لیے. لیکن یہ خواب جو ہے یہ عام انسان کو بھی آتا ہے. ایک عام انسان کا خواب، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی ڈومین میں کام کر رہا ہو، لیکن ایک روحانی انسان کے خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے کچھ چند ولاگز میں آپ کو بتایا کہ روحانی انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی جو ہے جائے نماز سے لے کر لوگوں تک معاملہ فہمی کے ساتھ کرے. پھر اس کی بندگی جائے نماز والی جو ہے وہ قابل قبول ہے. ادروائز اگر ایسا بندہ روحانیت میں آئے تو اس کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، کیوں کہ وہ کافی حد تک کافی بہتر اس نے اپنا تزکیہ کیا ہوتا ہے. تو خواب سچے ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ انبیاء کا خاصہ ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ میں ان کو اللہ نے خاص ایک خواب کی ایک علمی حیثیت عطا فرمائی تھی، اور ان کے خواب سچے بھی ہوتے تھے. تو اب میں یہاں پر عام انسان کی بات کر رہا ہوں اور روحانی انسان کی. عام انسان جو ہے ان کے 99% خواب جو ہیں بے معنی ہوتے ہیں، بے مقصد ہوتے ہیں، اور ان کی وجوہات بہت زیادہ ذہنی دباؤ، تناؤ یا سٹمک کے اپسیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو الٹے سیدھے پٹھے سیدھے لٹرم پٹرم خواب آتے رہتے ہیں. اور بہت میرے تجربات میں یہ بات آئی ہے کہ یہ خواب جو ہے زیادہ تر انسانی اعصابی تناؤ اور معدے کی خرابی کی وجہ سے اور پریشان رہنے کی وجہ سے بھی خواب بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن یہ بھی بات میرے تجربے میں آئی کہ بہت سارے پریشان لوگ ہیں لیکن ان کو کبھی خواب نہیں آیا. اور یہ بھی میرے دیکھنے میں آئی ہے بات کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں لیکن ان کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں. حسن صاحب، یہ سننے میں آیا کہ جس بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کو خواب نہیں آتے. دیکھیں، میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ خواب سچے، سچے، کھرے اور آنے والے وقت کے بارے یا واقعہ کے گزر جانے کے بارے یا حال کے بارے انہی لوگوں کو، انبیاء و معصومین کے بعد انہی لوگوں کو آتے ہیں اللہ کی طرف سے، جن کے ساتھ اللہ کے کرم کی قوتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رحم اور فضل کی قوتیں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ روحانی قوتیں جیسی ہوتی ہیں نا ویسے خواب آتے ہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ پیچھے آباء و اجداد کی روحانی قوتیں سچی اور جھوٹی ملی جلی قوتیں ہوتی ہیں؟ انسان 100% انبیاء و معصومین کے بعد سچ نہیں بولتا. بعض اوقات حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے بعض لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو آواز نکلتی ہے نا، یہ ایک روحانی کیفیت ہے، قوت ہے، جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں. تو جب ہم بولتے ہیں، جان بوجھ کر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے ناجائز فائدے کے لیے، اپنی غرض کی خاطر، لالچ، حرص، طمع کی وجہ سے، جب ہم وہ غیبت جب کرتے ہیں، چغلی جب کرتے ہیں، جب منافقت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو آپ محالہ ایک گندی قوت آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو اکسا رہی ہے. تو جب آپ کے ساتھ ہی ایک ناپاک، پلید اور گندی قوت ہے تو پھر آپ کو خواب میں وہ سچی بات کیسے دے سکتی ہے؟ حسن صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ ہم جو روزمرہ زندگی میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے جو کام ہے، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے، وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں رہ جاتی ہے اور اسی طرح کے خواب آتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں جب کانشیس میں، پھر انکانشیس میں، پھر خانہ لا شعور میں وہ سوتے میں چل جاتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. لیکن ایک انسان ہی خبیث الفطرت ہے، ایک رذیل انسان ہے، خبیث انسان ہے، کثیف انسان ہے، وہ کبھی کسی کا اچھا سوچتا ہی نہیں،
اس کو سچے خواب، جو سچ بولتا نہیں اس کو سچا خواب سوتے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ قوت، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ سچا خواب اس کو آتا ہے جن کے ساتھ سچی قوتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بالکل اصول نہیں ہے کہ جن کے ساتھ سچی قوتیں، روحانی سچی قوتیں ہوتی ہیں ان کو خواب ہی آنا ہے، نہیں۔ بعض میں نے بہت سارے روحانی ایسے سچے لوگ دیکھے ہیں جن کے ساتھ سچی روحانی قوتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو خواب نہیں آتا، ویسے ان کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں، ویسے ان کے دماغ میں آ جاتی سچی بات کہ کیا کرنا ہے، اس کو کیا بتانا ہے۔ حسن صاحب، خواب کی تعبیر بھی ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے جس کے اندر بہت زیادہ کام بھی وہ ہو چکا ہوا ہے۔ خواب کی تعبیر کے لیے کس بندے کے پاس جانا چاہیے؟ ہر بندے کو اپنا خواب سنانا چاہیے یا نہیں جی سنانا چاہیے؟ حمزہ، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا ایک میں لاجک آپ کو بتاتا ہوں۔ جاگتے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے؟ سم ٹائم ہوتی ہے، سم ٹائم نہیں ہوتی۔ یعنی ہم چیزوں کو، اب جب جیسے جاگتے کی حالت میں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ساتھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ہوش و حواس میں، باقاعدی ہوش و حواس میں بیٹھے ہوئے بھی سم ٹائم، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم انسان جو ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑی جلدی پک کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں تو بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو جیسے جاگتے میں ہم دیکھتے ہیں نا، ویسے ہی سوتے میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی، خواب کی تعبیر جو ہے، یہ خود بھی انسان کو اگر غور کرے تو وہ انسان اس کی تعبیر نکال سکتا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی حکیمانہ سوچ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کسی روحانی شخص کے پاس جائیں۔ یہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے بے شمار، یعنی ایک کتاب آپ پڑھ لیں کہ یہ نظر آئے تو یہ ہوتا ہے، یہ نظر آئے تو یہ ہوتا ہے، یہ نظر آئے، یہ کتاب کا کیسے مارز وجود میں آئی؟ یہ وہی پرانے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ کتابوں کی صورت میں آ گئے ہیں۔ اس میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک میں نے آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال دی ہے کہ بقامی ہوش و حواس جاگتے ہوئے بھی آپ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اسی طرح سوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہوتے ہیں۔ خواب کے اندر خواب بھی ہوتا ہے، پھر آپ کو بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کی تعبیر ضرور پوچھنی چاہیے کسی ایسے جو خواب کا، بلکہ روحانی، کہ یہ خواب جو ہے نا خالصتاً روحانی چیز ہے، تو لہٰذا یہ کسی اچھے مستند، کوالیفائڈ اور پروفیشنل روحانی بندے سے پوچھنا چاہیے۔ حسن صاحب، خواب کی کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں، کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں، اور کیا عمر کے لحاظ سے بھی خواب تبدیل ہو سکتے ہیں؟ بڑی بات ہے، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ جو معصومیت کا دور جو بچے کا ہوتا ہے، وہ تو ایک جب انسان سن بلوغت کو آتا ہے، یعنی جب انسان کا شعور کام کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جب انسان سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے لگ جاتا ہے، فرق پیدا کرنے لگ جاتا ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ حمزہ، جو پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ جو ہیجان خیزی پیدا ہوتی ہے، جو تذبذب پیدا ہوتا ہے، وہ اپوزٹ سیکس کی طرف ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے میل ٹو میل، فیمیل ٹو فیمیل، فیمیل ٹو میل، میل ٹو فیمیل اٹریکشنز رکھی ہیں۔ یہ بھی ایک روحانی کیفیاتی معاملات کی وجہ سے انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے نا، اچھے سے اچھا، برے سے برا، یا جو انسان توازن میں رہتا ہے، یہ سارا کمال روحانی قوتوں کا ہے۔ جس انسان کے پیچھے جتنا زیادہ روحانی میکانزم میں توازن ہوگا، وہ انسان اتنا ہی زیادہ اپنے اعمال میں، اقوال میں، افعال میں، سوچ میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے پینے، ملنے جلنے، ہر چیز میں توازن اس کے ہوگا۔ جس کا جتنا توازن روحانی قوتوں میں خراب ہوگا، اتنا ہی وہ بظاہر خراب ہوگا۔ تو ان چیزوں کو نارمل کرنے کے لیے، توازن پیدا کرنے کے لیے بھی روحانی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رویوں میں توازن پیدا کرنا یہ کسی دوائی کا کام نہیں ہے، میڈیسن کا کام نہیں ہے۔ کون سی سائنس نے ایسی ایجاد کی ہے کہ کسی کے رویے کو، کسی کی سوچ کو چینج کرنا کسی میڈیسن سے ممکن نہیں ہے، کسی سائنسی آلے سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، علاج آپ کروا سکتے ہیں۔ تو میں پھر کسی اور ٹاپک کی طرف نکل گیا، تو اگر آپ دوبارہ سوال جو ہے ریپیٹ کریں تو۔ حسن صاحب، کیا عمر کے لحاظ سے بھی؟ اب جیسا کہ عمر کے لحاظ سے میرے پاس جب جوان بچے بچیاں یا لوگ آتے ہیں، رشتوں کے ناتوں میں جب میں دیکھتا ہوں، شادیوں میں جب رکاوٹیں، تو ان کو بڑے بڑے گندے
اور پلید قسم کے خبیث قسم کے خواب آتے ہیں، ان کو خواب کی حالت میں ہی وہ سارا پروسیس کرتے ہیں، ہوتا ہے ان کے ساتھ جو انسان ایک جاگتے کی حالت میں کرتا ہے، تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں فزیکلی طور پر. فزیکلی. ایک خواب میں سوتے ہوئے ان کے ساتھ فزیکلی ایک سیکشول ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، میل ٹو میل ہوتا ہے، فیمیل ٹو فیمیل ہوتا ہے، اور فیمیل ٹو میل. جی کیا کریں؟ اس میں باڈی انوالو ہوتی ہے، اس میں سارا پروسیس ہوتا ہے، اس میں ایجیکولیشن بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے اسی جسم کے تھرو ہی ہے. بندہ سویا ہوتا ہے. یہ جو احتلام کی کیفیت ہے یہ اصل میں کسی نہ کسی روحانی قوت کے ایکشن کے ریئیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ احتلام بھی ایک روحانی کی کیفیت کے آنے سے بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا خواب میں، بعض لوگوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی اپوزٹ یا سیم کیفیت ہوتی ہے جو لذت حاصل کرتی ہے. تو سب سے زیادہ خواب گندے پلید اور بے شرم قسم کے، اور جن کا حل بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ خواب ہوتے ہیں انہی لوگوں کے رشتے ناتوں میں بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ فساد پڑتے ہیں، بہت زیادہ. بلکہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین ایسے میرے دیکھنے میں آئی ہیں کہ وہ بہت زیادہ شریف ہوتی ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ پوزیشن میں ہوتی ہیں، وہ پوزیسڈ ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ میل پوزیسڈ ہوتے ہیں، اور دیکھنے میں آتا ہے بڑے ہی. انشاءاللہ کسی اس موضوع پہ ہم علیحدہ ایک ولاگ کریں گے، اور اس میں کھل کے لوگوں کو جو میرے تجربات اور مشاہدات میں آئی ہے بات میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ریلیشن خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں. بندے کو نیند میں، سیمی نیند میں، آدھی نیند آدھے جاگتے میں، یہ خواب میں جو سمجھتا ہوں سب سے گنونے، خطرناک اور جان لیوا بھی ہوتے ہیں اور بہت خطرناک ہوتے ہیں. جس کسی کا خواب میں جنسی تعلق ہے نا، اس کا تعلق ختم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں اس کو سائیکیٹری میں لے جاتے ہیں، سائیکالوجی میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سائیکیٹری اور سائیکالوجی ایک ذہن کو بہتر کرنے کا ایک نالج ہے، لیکن اس کا تعلق روحانیت سے بہت گہرا ہے. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کا.